سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم حکمران تھے جن کی عدل و انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر بیس بدل کر اپنے عوام میں گھومتے اور لوگوں کے حالات کا خود جائزہ لیتے۔ وہ نہایت نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے اور اللہ کے احکامات کی پیروی فرماتے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے معمول کی گشت پر تھے۔ جیسے ہی وہ شہر کے ایک دور دراز علاقے میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نیک اور پردہ دار عورت کھڑی ہے۔ اس کے قریب 3 ڈاکو اور ایک بدکار شخص کھڑا تھا۔ عورت خوف زدہ اور بے بس دکھائی دے رہی تھی اور معاملہ کچھ عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ بدکار شخص ایک چالاک اور مکار انسان تھا جو بظاہر شریف اور معمولی لگتا، مگر اس کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی چال بازی سے لوٹنے میں ماہر تھا۔ اس نے اپنی ناپاک نیتوں کو پورا کرنے کے لیے اس دن بھی ایک معصوم عورت کو اپنا شکار بنایا تھا۔ اس کی چالاکی یہ تھی کہ وہ خود کو عورت کے قریب ایک خیر خواہ یا راہ گیر کے طور پر پیش کر رہا تھا، لیکن اس کا مقصد عورت کی عزت کو پامال کرنا اور اس کی اشیاء لوٹنا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے جو اس کی مدد کر رہے تھے۔ یہ تینوں ڈاکو عورت کی خوف زدہ کرنے اور لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ بدکار شخص نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ عورت کو اپنے طرف بلائے گا اور جب وہ اس کے قریب آئے گی تو یہ تینوں ڈاکو موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا پرس اور دیگر قیمتی چیزیں چوری کر لیں گے۔ بدکار شخص نے بڑی چالاکی سے عورت کو بلانے کی کوشش کی۔ وہ اسے نرمی اور جھوٹی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا تھا تاکہ وہ عورت اس کے جھانسے میں آ جائے۔ اس نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ صرف بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی گفتگو میں قریب کے الفاظ یعنی فریب کے الفاظ استعمال کیے، جیسے تمہاری مدد کرنے آیا ہوں یا تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، بس میرے قریب آؤ۔ یہ سب محض ایک چال تھی تاکہ وہ عورت کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور اپنے ساتھیوں کو موقع دے سکے کہ وہ آسانی سے اپنا کام کر لے۔ اس دوران تینوں ڈاکو تیار تھے کہ جیسے ہی بدکار شخص عورت کو قریب بلائے گا وہ فوراً اس کے پرس اور زیورات پر ہاتھ صاف کر دیں گے۔ بدکار شخص کی یہ چال اس قدر ماہرانہ تھی کہ عورت بظاہر اس کی باتوں میں آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کچھ اور ہی منصوبہ تیار کر چکی ہے۔ بدکار شخص کا فریب دراصل یہ تھا کہ وہ ایک بے گناہ عورت کو نہ صرف لالچ اور جھوٹ کے ذریعے اپنی طرف کھینچ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی اور لوٹ مار کی سازش بھی رچا رہا تھا۔ اس کے دل میں کوئی نیکی یا ہمدردی نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد صرف اپنی شیطانی ارادوں کو پورا کرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اس صورتحال کو بھانپ لیا اور فوراً اپنے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچے، عورت نے سلطان کو دیکھ کر بلند آواز میں فریاد کی۔ عورت نے کہا کہ یہی سلطان میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور یہ سب کچھ انہی کا کام ہے۔ یہ الزام سلطان کے لیے انتہائی چونکا دینے والا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف کے علم بردار تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے۔ جب سلطان صلاح الدین نے بدکار شخص کو اور ڈاکوؤں کو روکا تو معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ عورت جو پہلے ہی خوف زدہ اور الجھن کا شکار تھی، اس نے اچانک سلطان پر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ اس قدر پریشان تھی کہ وہ اس صورتحال کی حقیقت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پا رہی تھی اور اس کا ذہن خوف کی وجہ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے بجائے ڈاکو اور بدکار شخص پر الزام لگانے کے فوراً سلطان پر ہی الزام عائد کر دیا کہ یہی سلطان اس تمام ظلم کا اصل ذمہ دار ہے۔ عورت کے اس الزام کا مقصد شاید اپنی جان بچانا تھا کیونکہ وہ ڈاکوؤں اور بدکار شخص سے اتنی خوف زدہ تھی کہ اس نے سلطان کو بھی ان کے ساتھ ہی سمجھ لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی موقع پر پہنچے تو عورت نے یہ سوچا کہ شاید وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں اور اسے فریب دینے آئے ہیں۔ عورت کا الزام اس وقت مزید حیران کن ہوگا جب اس نے سلطان کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ شخص ہی میرے ساتھ زیادتی کا منصوبہ بنا رہا تھا اور ان سب کا لیڈر یہی ہے۔ عورت کا یہ الزام جھوٹ اور خوف کی بنیاد پر تھا، لیکن وہ اتنا بدحواس تھی کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی شخص کو الزام ٹھہرا دیا۔ انہوں نے یہ سب کوشش کی چاہے وہ شخص سلطان جیسا منصف اور دیندار حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی باتوں میں تضاد اور بے بنیاد باتیں تھیں، مگر خوف کے مارے وہ بار بار یہی دہراتی رہی کہ سلطان ہی اس ظلم کے پیچھے ہی ہے۔ عورت کو اس وقت اپنی جان کی اتنی فکر تھی کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ وہ سلطان کی حقیقی نیت اور کردار کو نہ سمجھ سکی اور اپنے بچاؤ کے لیے ان پر الزام تراشی کرنے لگی، حالانکہ حقیقت میں سلطان اس کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ یہ جھوٹ الزام نہ صرف سلطان کی شخصیت کے لیے چیلنج تھا بلکہ ایک حکمران کے لیے ایک سخت امتحان بھی تھا، کیونکہ عوام کے سامنے یہ جھوٹ فوراً رد عمل پیدا کر سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس اچانک الزام سے پریشان تھے، مگر انہوں نے اپنے صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی پوری کوشش نہیں بلکہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عورت سے نرمی کے ساتھ بات کی اور پوچھا کہ وہ کیوں ایسا الزام لگا رہی ہے۔ عورت نے اپنی بات پر اصرار کیا اور کہا کہ
سلطان اس تمام تر ظلم کے پیچھے ہیں، مگر سلطان نے عورت کی باتوں میں کچھ جھوٹ اور فریب کا انداز محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ ساتھیوں نے فوراً ڈاکوؤں اور بدکار شخص کو پکڑا اور ان سے تفتیش شروع کی۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اصل میں 3 ڈاکو اور بدکار شخص مل کر اس عورت کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، اور عورت نے خوف زدہ ہو کر سلطان پر الزام لگا دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ بدکار لوگ عورت کو دھمکا رہے تھے کہ وہ اگر ان کے خلاف آواز اٹھائے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب سچائی سامنے آئی تو سلطان نے ڈاکوؤں کو بدکار شخص کو سزا دی۔ انہوں نے عورت کو اس کے پرس اور اشیاء واپس دلائیں اور اسے محفوظ راستہ فراہم کیا تاکہ وہ اپنے گھر واپس جا سکے۔ عورت نے سلطان سے معافی مانگی اور اپنے جھوٹے الزامات پر ندامت کا اظہار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو معاف کیا اور کہا کہ ہر انسان خوف میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں سچائی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سلطان نے اس موقع پر عوام کو یہ پیغام دیا کہ انصاف ہر حال میں قائم رہنا چاہیے اور کسی بھی بلا وجہ الزام عائد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ایک اہم سبق تھا کہ ایک حاکم کا فرض ہے کہ وہ حقائق کی تحقیق کرے اور کسی بھی شخص کو بلا وجہ مجرم نہ ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات میں سچائی اور عدل کا ساتھ دے اور جھوٹ اور فریب سے بچیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ایک مثالی حکمران کا تھا جو نہ صرف جنگجو میں قیام تھے بلکہ اپنے عوام کے ساتھ شفقت اور انصاف کا برتاؤ کرتے۔ اس واقعے میں بھی انہوں نے اپنی حکمت، صبر اور عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سکھایا کہ ہر حال میں سچائی اور انصاف کو ترجیح دینی چاہیے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔